ہاتھی اور بندر میں ہو گئی لڑائی۔ ارے ارے اب کیا ہو گیا؟ سب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ بندر صبح درخت پہ بیٹھا مزے سے کیلا نوش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو شرارت ہوئی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا، اور جب اوپر دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرأت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پہ چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہاتھی درخت اکھاڑ کر اپنے پاؤں تلے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی، وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھی۔ بندر خوفزدہ چلاتا اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شدید کوئی بھی اس کو ہاتھی سے خطرناک تیور سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی اور دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ سکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا تو وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان خلاصی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کی بات مان جائے گا، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر متفق ہوئے اور بھالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کرے اور اس کو ہاتھی سے معافی دلوا دے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا، جس کی طرف ایک دو شاخیں ہی رہ گئی تھی، اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آئندہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے جا چھپا اور ہاتھی سے کپ کپاتی آواز سے معافی مانگی تو ہاتھی نے اسے فوراً ہی معاف کر دیا۔